جو افیکٹ کر سکتے ہیں یا ہارم پہنچا سکتے ہیں پورے اسٹرکچر کو، اس سے تو مسئلہ ہوگا. یہ تو انڈیا بھی کہتا ہے. تو یہ ہے بنیادی چیز. تو اسلامک اسٹیٹ کو کوئی مسئلہ نہیں بھائی. نہیں سر، بٹ میرا پوائنٹ وہ ہو جاتا ہے کہ پھر ایکوالٹی کا ایشو ہو جاتا ہے. جزیہ دینا پھر یہ صحیح بات ہے کیا نہیں ہے وہ ایز پر ٹیکس شریعہ یا وہ ہاں وہ اس کی میں آپ کو بٹ تھوڑا پھر سا وہ سمجھاتا ہوں. ایکوالٹی کو، ہاں میرا یہ لاسٹ کوشچن ہے پھر میں چلا جاتا ہوں. پھر جزیہ کانٹرڈکشن ہو جائے گا ایکوالٹی کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایکوالٹی مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیں کہ ایک مسلمان ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے 2.5%، یعنی 85 گرام سونا میں سے 2.5% اس کو 1 سال کے بعد دینا ہے. یہ زکوٰۃ اسلام کی طرف سے لگتا ہے. ایکسٹرا ٹیکسز جو ہیں وہ سب کے اوپر لگیں گے. یعنی ایک ٹیکس ہوتا ہے جو آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر ہے، اور ادھر ذمی کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ زکوٰۃ سے بھی کم ہے. زکوٰۃ سے بھی کم ہے اور کئی دفعہ تو معاف بھی کیا گیا ہے. یعنی اگر وہ لوگ جنگ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو کئی دفعہ تو جزیے کو معاف بھی کیا گیا کہ آپ مین پاور دے دیں. مثال کے طور پر کچھ ایسے گروپس ہیں کہ ان کے پاس مین پاور ہے مگر ان کے پاس فائنینشلی وہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ مین پاور دے دیتے تھے. اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے مثال کے طور پر انڈیا کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں یا انڈیا کے اندر جو ہندو رہ رہے ہیں، اسٹیٹ رن کرنے کے لیے، ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے یا ٹیکس کلیکشن کے لیے آپ کو اسٹیٹ رن کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے. جزیہ ایک اس چیز کا نام ہے. اب یہ کہہ دیا گیا کہ جزیہ شاید ڈسکریمنیٹ کرتا تھا، ان کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہوتا تو زیادہ لگتا، وہ تو کم لگ رہا ہے. زکوٰۃ تو زیادہ ہے. ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر اب تب اس کو آبجیکشن کے طور پر اٹھا سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ لیا جا رہا ہے، جو مسلمان ہو گیا اس سے کم لیا جا رہا ہے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جزیہ کے ساتھ فیسلٹیز کیا تھیں. مسلمان کے لیے اس کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ کسی مسلمان کی حفاظت کی جائے. جو ذمی ہوتے تھے، جو مائنورٹیز ہوتی تھیں، ریلیجس مائنورٹیز اسلامک اسٹیٹ میں، ان کی حفاظت زیادہ کی جاتی تھی ان سے کہ جو مسلمان ہیں. ٹھیک ہوگا میرا بھائی؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک کتاب ہے جو غالباً تھامس آرنلڈ ہے، انہوں نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام. اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے پریچنگ آف اسلام میں بیان کیا کہ اسلام جب عرب سے نکلا، حجاز سے نکلا ہے، جس کو اس وقت حجاز کہتے تھا، تو مڈل ایسٹ نام رکھ دیا اس کا. مڈل ایسٹ سے جب اسلام نکل کر افریقہ، پرشیا، رومن بفر سٹیٹس کی طرف یا سیریا والی سائڈ پہ پھیلنا شروع ہوا ہے یا ہندوستان کی طرف آیا ہے، تو اس نے ایک کور ریزن جو لکھی ہے نا، وہاں کی جو بفر سٹیٹس کے اسلام قبول کرنے کی، سوری اسلام قبول نہیں، اسلامک اسٹیٹ کے انڈر آنے کی اور ذمی بننے کی، یعنی جزیہ مائنورٹی بننے کی، یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے انٹینشنلی اسلامک اسٹیٹ کے اندر آتے تھے، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ میں ان کو ایسا سکون ملتا تھا جو رومن اور پرشین امپائر کے اندر نہیں تھا. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ رومنز اور پرشینز ان سے ٹیکس تو لیتے تھے مگر سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے تھے، سیکیورٹی نہیں دیتے تھے. مسلمز کا یہ تھا کہ جب وہ ایک دفعہ انہوں نے ریلیجس مائنورٹی کے طور پر ان کو انٹر کر لیا اپنی اسٹیٹ کے اندر اور انہوں ذمہ بن گئے، وہ اس کے بعد ان کے رائٹ سیکیور ہو جاتے تھے. اور مسلمان کبھی ان جگہوں پر چھاپا مار کے ان کی عورتوں کا ریپ نہیں کرتے تھے، ان کے جو مال ہے اس کو لوٹتے نہیں تھے، ان کو ہتھیاتے نہیں تھے. ذمی ایک ٹرم ہے. اصل میں پتہ کیا بات ہے، جب آپ اوور آل آئیڈیا سے برین واش کر دیے جاتے ہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں یہ آپ کو ڈیروگیٹری ٹرمز لگتی ہیں. یا آپ کو ذمی کا مطلب کیا ہے، مثلا 1 منٹ کے لیے اس کا لٹرل میننگ پہ چلے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا جی کہ جی ہمیں ڈسکریمنیٹ. ذمی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کی گارنٹی لے گا. ذمی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی. اب اس میں ڈیروگیٹری کیا ہے، یہ ڈی میننگ کیا ہے؟ ایک ذمی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے مسلمان اس کی گارنٹی لے گا کہ اس کو کوئی دوسرا مسلمان نہ اس کی عزت لوٹ سکتا ہے، نہ اس کا مال لوٹ سکتا ہے، نہ اس کی جان لوٹ سکتا ہے. سمپل. تو اتنی سی بات ہے میرا بھائی. ہاں تو یہ اس کانٹیکسٹ میں اگر جب میں دیکھ رہا ہوں نا، تو ناٹ ان دا ماڈرن پولیٹیکل ٹرمز بٹ میڈیول ٹائم میں تو یہ کافی سیکیورٹی دیتا ہوگا لوگوں کو. ابھی میں تھوڑا کلیئر کر پا رہا ہوں اس چیز میں. I can relate to it, sir. نہیں اچھا لگا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. یہ بک ضرور پڑھیے گا شودر بھائی. یہ جو میں نے بتایا نا پریچنگ آف اسلام، یہ ضرور پڑھیے گا. اس میں ایک اورینٹلسٹ ہے، نان مسلم، وہ کوٹ کر رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کیوں ایک نان مسلم کمیونٹی جو ہے وہ مسلم اسٹیٹ کے انڈر خود ذمہ بن کے ایسے سرنڈر کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں، ہم ذمہ بننا چاہتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ رومنز اور پرشین سے اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی. یہ نان مسلم لکھ رہا ہے. سو جسٹ ریڈ اٹ. تھینک یو. یس سر، تھینک یو سر. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. واز ریئلی
प्लेजेंट। अब हमारे साथ हैं नेक्स्ट जनाब अबू शाकिर साहब। अच्छा, मैं इसके साथ साथ मैं उनको लेने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि अब मेरे पास जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं मैं वही एंटरटेन कर पाऊंगा। 4 घंटे से हमें ज़्यादा हो गया और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपनी बात को अब ख़त्म करें। तो काइंडली अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अब ना कीजिएगा बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लोजर नाउ। अबू शाकिर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सबको सलाम। कैसे भाई? एक कहावत है ना, कहते हैं कि शूज ऑन द अदर फुट। मैं आपके फुट पे शू देने लगा हूँ, आपको मैं अच्छा, अपना इज्म देने लगा हूँ। आज इस्लाम पे वाह तनकीद वाह, नहीं करूंगा, आखिरकार फरमाइए जनाब। अपना इज्म। तो फिर आप क्या आर्गुमेंट सुनता हूँ, क्योंकि मैं कायल हूँ स्पेशली कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स, जिसमें ये कौन सी चार्टर ऑफ राइट के आप हैं? कैनेडियन फ्रीडम, कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स। अच्छा, उसमें ठीक जो क्लास है इम्पोर्टेंट है, वो उसमें हर इंसान, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, गोरा काला, कोई भी हो, ठीक है, सब में फुल इक्वालिटी, सोशल, सही, पॉलिटिकल, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज में इक्वालिटी है। तो ये तो ठीक। हर रिलीजन के बरक्स बात जाती है। आप इसको कैसे निगेट करते नहीं, ये बात प्रैक्टिकल है ही नहीं सिरे से, हैं? इम्प्रैक्टिकल बात है। बताइए, आप बात दीजिए अपना आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आपके जो इसमें जो लिखा हुआ है कि हर आदमी बिल्कुल बराबर होता है, दैट्स सिंपली रॉन्ग। आई मीन, आप कैपेसिटीज़ के मुताबिक बराबर हो सकते हैं, हर इंसान कैसे बराबर हो सकता है? कनाडा में जो राइट टू वोट है, कितनी एज में आप वोट दे सकते हैं? थिंक इट्स 80। 18। तो एक आदमी जिसकी उम्र 17 साल 364 दिन है, तो गोइंग बाय दिस कैनेडियन जो लीगल डिवाइस है, उस आदमी को हम क्या इंसान नहीं मानेंगे? नहीं, चार्टर तो हर बंदे पे इक्वली अप्लाई करता है ना। यहाँ पे ड्राइवर्स नहीं लाइसेंस की करता भी ना। नहीं करता है अगर ना। आप वोट दे सकते हैं तो एक आदमी जो सिर्फ इलेक्शन वाले दिन 17 साल 364 दिन का है वो वोट नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो डिफरेंस तो है, फिर इक्वल तो नहीं है सभी। नहीं, इट इज अप्लाइज इक्वली। अगर डिस्क्रिमिनेशन भी आप समझते हैं, वो भी सब पे अप्लाई इक्वली ऑन एवरीबॉडी। ड्राइविंग चले, लाइसेंस एक चीज तो ठीक है, एक चीज हमारी एग्री हो गई, ये नहीं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सब पे इक्वली अप्लाई होती है, ऐसा ही है। जैसे आपने शराब पीनी है, उसके हम्म, लिए भी एज लिमिट है। एक दिन पहले आप शराब नहीं पी सकते। बिल्कुल। यू सी, सब इक्वल नहीं है, या शादी की भी एक लिमिट नो, होगी। इट इज इक्वल बिकॉज एवरीथिंग, हर चीज अप्लाइज इक्वली हर इंसान के लिए, तो इक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन है, आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? डिस्क्रिमिनेशन इंसानी सोसाइटी को चलाने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक नेगेटिव कोनोटेशन बन गई है, जिसका ताल्लुक प्रेजुडिस के साथ है, जिसका ताल्लुक अपना प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ है, जिसका ताल्लुक रेसिज्म के साथ है। इसलिए हम समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बड़ी बुरी चीज़ होती है। आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी माँ और अपनी बेटी के दरमियान, आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी बहन और अपनी बीवी के दरमियान, आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी फैमिली और अपनी नॉन फैमिली के दरमियान। डिस्क्रिमिनेशन इंसानी सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। यही वजह है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ एज अ सेंस इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स हाउ वी एम्प्लॉय इट। जब नेगेटिवली एम्प्लॉय करते हैं कुछ लोगों को फायदा देने के लिए, कुछ लोगों को अनफेयर नुकसान देने के लिए, वो गलत चीज़ है। तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसानी माशरे में इक्वालिटी हो। देयरफॉर ये डॉक्यूमेंट अगर आप कहते हैं कि उसमें वाकई ही इक्वालिटी है तो ये फ्लॉड है, इंसानी नेचर के, इंसानी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है ये। कैसे साहब, अगर आपने वोट देनी है, तो हम्म, अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है, हाँ, किस आपने कोई तो हद सेट कर दिया। एक दिन का अच्छा। बच्चा भी वोट दे सकता है। नहीं, एक दिन का बच्चा वोट नहीं दे सकता, तो लेकिन जो क्या? 18 साल का है वो तो दे सकता है ना। नहीं, तो क्यों दे सकता है? अगर 18 से अब 12 ले जाते हैं, तो फिर ठीक है, डिस्क्रिमिनेट फिर भी होते। 11 साल वाला क्यों नहीं देगा? अच्छा चले, अब ठीक है आपकी 6 साल ले एक, जाते हैं, फिर भी यही शुरू हो जाएगी। ठीक है, सही है, मैं समझ गया आपकी बात ना, कि अब इसमें आपको पता है कि इसमें एब्सोल्यूट्स कौन से हैं और रिलेटिव कौन से हैं, जो राइट्स इसमें लिखे हुए हैं, और रिस्ट्रिक्टेड कौन से हैं? वेल, राइट तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी रिस्ट्रिक्शंस है। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ राइट्स, जो कि मैं आसान कर लेता हूँ आपसे।
آپ سمجھتے ہیں کہ جو کینیڈین یہ جو چارٹر ہے رائٹس اور فریڈم کا، اس میں جو رائٹس دیے گئے ہیں اور جو فریڈمز دی گئی ہیں یہ ایبسولوٹ ہیں؟ نو. پھر کیوں مجھ سے آپ بحث کر رہے ہیں؟ نہیں بٹ نہیں ایبسولوٹ نہیں ہے تو وہ ریلیٹیو ہے نا. ریلیٹیو ہے تو ریلیٹیو ٹو واٹ؟ وہ پوائنٹ جیسے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، اس میں ریسٹرکشن ہے. ہاں دیر از اے ریسٹرکشن کہ آپ جو ہے کینیڈا میں امریکہ میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ آپ جو ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ہے ان کی لمٹ وہ ہے. کینیڈا میں یہ ہے، کینیڈا میں تھوڑا الگ ہے، وہ بھی ریلیجن کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ریسٹرکشن دی تھی. یہاں پہ ناٹ مسلم بیکاز یہودیوں کے خلاف آج 1960s 50s میں لوگ ان کے کچھ لوگ جو ہے ان کی جو عبادت گاہیں وہاں پہ ڈیفیس کر دیتے تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری بات سنیے، ایسے تو کام نہیں چلے گا نا کہ آپ کہیں کہ اس میں ایکویلٹی ہے، میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہاں پہ ایکویلٹی نہیں ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ یہ مانیں کہ اس میں ایکویلٹی نہیں ہے، آپ مجھے جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں کہ وہ ان ایکویلٹی اس وجہ سے ہے. تو میں اپنے کوشچن کی طرف واپس آتا ہوں کہ کیا یہ رائٹس ایبسولوٹ ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. اگر یہ ایبسولوٹ نہیں ہیں تو یہ پھر ریلیٹیو ہیں. اگر یہ ریلیٹیو ہے تو ریلیٹیو واٹ ایگزیکٹلی؟ the rules of society کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اگریڈ اپون ہے، ہم نے سب اگری کیا ہے ان اصولوں پہ. لیکن آپ میرے لیے کوئی چیز اگری کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ کے لیے بتائیے، فرمائیے. آپ کر سکتے ہیں کوئی چیز؟ آپ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اگری کیا ہے کہ کیسر صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ کو یہ ایگزامپل دینی پڑے گی نا. یہ فور ایگزامپل میں وہاں پہ اگر کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، وہاں پہ 4 اور مسلمان خواتین ہیں جو ولنگلی اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو ہم 5 لوگ ہیں، پانچوں کے پاس انسانی حقوق موجود ہیں، ہمارے پاس ہم ہیومنز ہیں، دیر فور ہمارے ہیومن رائٹس موجود ہیں. تو ہم 5 اگر کہتے ہیں کہ ہاں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ 4 خواتین ولنگلی کرنا چاہتی ہیں، کین آئی ڈو دیٹ؟ یس، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو لا ہے وہ صرف ایک وائف کو ایکسپٹ کرے گا، کیونکہ اس میں اور وہ اس لیے کہ سب لوگوں نے ایگری کیا ہوا ہے اس لو پہ، رائٹ؟ نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بینیفٹس ہیں کہ اگر آپ کی 4 بیویوں کو میں ایک کے لیے بھی کلیم نہیں کرنا چاہتا. دین واٹ؟ well then آپ فری، آپ جائیے مسجد میں، اگر آپ کی کوئی شادی کرتا 4 رکھیے. یہاں پہ کرتے ہیں لوگ. اچھا کیسر بھائی، یہاں پہ لوگ کرتے ہیں کیسر صاحب. میں اس رول کی میں بات کر رہا ہوں، میں اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا. کیسر بھائی اگر اجازت ہو میں ایک سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بیسک. جی آپ بھی پوچھیے، ویسے مجھ سے بحث کرنے آتے ہیں، آپ پوچھیے. ہاں میں سمپل ایک پوچھتا ہوں. ایک کینیڈا کے حوالے سے رائٹس کی بات ہو رہی ہے، بڑے بیسک پہ آ جاتے ہیں. ایک کینیڈین نیشنل بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ابو شاکر صاحب؟ آپ کو الیجنس جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اس کی الیجنس کی اوتھ پڑھنی پڑتی ہے. جو کینیڈا کی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس وقت تو کوئین ہے. کوئین تو مر گئی ہے، تو اب ابھی نیا آئے گا. یو ہیو ٹو پلیج الیجنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا ایک کنٹری ہے جس کے چارٹر کو آپ مان رہے ہیں، مگر اس کی الیجنس کے لیے آپ کو سویل اٹھانی پڑتی ہے، وہ برٹش کوئین کی اٹھانی پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگ ابھی تک کینیڈین نیشنل ہونے کے لیے آپ کو کولونائزیشن کے اس دور میں ہے کہ آپ کو وہ سویل پے کرنی پڑتی ہے الیجنس کے لیے. یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ فریڈم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنے کیس کیے گئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم کوئین کی کیوں الیجنس پے کر رہے ہیں، اس کو کیوں ہم اوتھ اس کا لیتے ہیں. ہم کینیڈین. عامر بھائی اگر میں آپ سے اجازت لوں تو مجھے یہ کیس ڈیل کرنے دیں گے؟ جی، کیونکہ ابو شاکر بھائی نا بہت سوچ کے آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ دقت ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم یہ آئے تو تھوڑی اور محنت کر کے آئیں. تو اس لیے میں نا دوبارہ میں اس پہ شادی پہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کہا ابو شاکر صاحب کہ میں جی آپ سمجھ نہیں. میں نے کہا میں نے ایک بیس بتا دیا، باقی آپ کے حوالے ہے. جی تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، میں نے آپ سے ابو شاکر صاحب یہ پوچھا کہ میں کیا 4 شادیاں کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہا جی میں کر سکتا ہوں. ایسا ہی ہے؟ آپ کو قانون جو ہے وہ ایک شادی کو ایکسپٹ کرے گا. یہاں پہ لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں. یہاں پہ جو پرابلم تب ہوتی ہے جب وہ خواتین ہیں وہ سرکار کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھ سے شادی کی، یہ اس نے کیا، یہ اس نے غیر قانونی کیا، تب پھر قانون حرکت میں آتا ہے. ادروائز اگر آپ یہاں پہ ہیں جو لوگ
وہ چوری چھپے ہے نا, یہ دیکھیں چوری چھپے لوگ ریپ بھی کرتے ہیں, چوری چھپے لوگ کوکین بھی یوز کرتے ہیں, اور بہت کام کرتے ہیں. دا تھنگ از کہ کیا لیگلی آپ ایک سے زیادہ شادیاں ریکوگنائز کرتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں؟ نہیں, لیگلی نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی جستجو کرنی پڑتی ہے. آپ کو جو ہمارے جستجو اسی وقت کریں گے نا جب مجھے میرے رائٹس نہیں ملیں گے. رائٹس کے لیے جستجو کیے جاتے ہیں. ہاں, تو آپ جو کہتے ہیں کہ رائٹس ہیں, ایکویلٹی ہے, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ, بھائی کیا اس میں, یعنی کہ پانچ لوگ ہیں, پانچوں کے پانچوں ہیومن ہیں, اور وہ اپنا ایک رائٹ, ہیومن رائٹ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو ریلیجس تھور اینڈ کانشیس, یہ آپ کے کینیڈین اس جو چارٹر ہے اس کے اندر لکھا بھی ہوا ہے. تو میں ریلیجسلی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں, پرابلم کیا ہے آپ کو؟ نہیں, آپ کیجئے, آپ کیجئے, لیکن قانون جو ہے وہ صرف ایک بیوی کو ایکسپٹ کرے گا, باقی کو نہیں کرے گا. باقیوں کو کیا کہے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقیوں کو کیا کہے گا؟ باقیوں کو کیا کہے گا؟ پھر آپ کو مل بیٹھ کے ہم سب کو کنونس کرنا پڑے گا کینیڈا کی پاپولیشن کو. میری زندگی, میری لائف, ان عورتوں کی پرائیویٹ لائف, آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو کنونس کریں؟ وائی؟ نہیں, یہ تو پھر چوری ڈکیتی ہر چیز میں ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں چوری ڈکیتی میں تو کسی کا نقصان ہوا نا, 5 لوگوں نے آپس میں شادی کر لی. ہاؤ از دیٹ ایگزیکٹلی یور پرابلم ابو شاکر صاحب کہ میں آپ کو کنونس کروں گا؟ کیوں کروں گا میں آپ کو؟ that is the law. That is the law. Exactly my point. We, our society, have Exactly agreed my upon. point. تو یہ فریڈمز اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے ایبسلوٹ نہیں ہیں, یہ ریلیٹیو ٹو نیشنل لیجسلیٹو فریم ورک ہے. That's right. اس میں میری آزادی اگر اس کے قدغن لگتی ہے تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ آپ نے مجھے آزادیاں دی ہوئی ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے میری یہ آزادی چھینے والے؟ ویئر کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. وہاں پہ ایک آدمی 5 گرل فرینڈز رکھ سکتا ہے, قانون بالکل نہیں روکے گا. لیکن ایک آدمی 4 بیویاں نہیں رکھ سکتا, قانون روکے گا, بیکاز دیر از نو ایکویلٹی ان دیر. کوئی ایکویلٹی نہیں ہے اس میں. قانون ایک کو ریکگنائز کرے گا, باقیوں کو نہیں کرے گا, اس لیے کہ قانون میں گنجائش نہیں ہے. ابھی اپنے دیکھو ریکگنیشن کی بات, میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, چلتے چلتے نا ابو شاکر بھائی, چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, میری بات سنیے. ریکگنائز نہ کرنا ایک اور چیز ہے. ریکگنائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون نیوٹرل پوزیشن میں چلا گیا ہے, میں اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. کینیڈا میں جرم ہے 2 شادیاں کرنا, ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی کو ریکگنائز نہیں کریں گے, وہ قانوناً جرم کیا ہوا ہے آپ نے. وہ تبھی قانون حرکت میں آتا ہے کہ جب آپ کی بیوی جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے. تو قانون کیوں حرکت میں آتا ہے؟ کیونکہ آپ نے جرم کیا ہوا ہے نا. کیونکہ یہ اچھا, آپ نے جو ہے نا گرل فرینڈ سے کہاں گئے میرے ہیومن رائٹس پہ؟ نہیں, آپ نے جو گرل فرینڈ کو کمپیئر کیا ہے, قانون تو کسی بھی گرل فرینڈ کو ریکگنائز نہیں کرتا, ایک کو بھی ریکگنائز کرتا, قانون نہیں کرتا, اجازت دیتا ہے کہ جیل میں ڈالتا ہے. کوئی قانون ایسا ہے کہ جس میں ایک گرل فرینڈ رکھے یا ایک سے زیادہ کو رکھے تو اس میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ بھائی فرینڈ تو آپ کسی گرل فرینڈ ہو یا بوائے فرینڈ ہو, قانون تو اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. قانون تو نہ ریکگنائز کرتا ہے نہ اس کو ڈیناؤنس کرتا ہے. اس میں تو مطلب اس پہ نیوٹرل ہے نا, نیوٹرل ہے اس پہ. یعنی کہ 2 لوگوں کا آپس میں اکٹھا رہنا, 2 لوگوں کا آپس میں اکٹھا رہنا وہ نیوٹرل ہے کہ قانون اس پہ کوئی لکھا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس کو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا, ریجیکٹ بھی نہیں کرتا. میں اس پہ اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قانون خاموش ہے اس پہ. شادی کے معاملے میں کیوں خاموش نہیں ہے؟ شادی کے معاملے میں اگر آپ اپنی میرجز کو رجسٹر نہیں کرانا چاہتے, 5 6 7 خواتین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جی جی, یہاں پہ کوئی آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. آپ 7 خواتین کے ساتھ, اگر آپ اپنی کیوں نہیں پکڑے گا؟ کیوں نہیں پکڑے گا؟ اگر آپ نے لیگل شادی کی ہے, شادی کو رجسٹر کرایا, تو آپ کی ایک شادی تسلیم ہوگی. اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں, آپ کا نکاح ہو جاتا ہے, اس کو آپ رجسٹر نہیں کرتے, ان کے ساتھ رہتے ہیں, 4 اور شادیاں, 4 اور نکاح کر لیتے ہیں, رجسٹر نہیں کرتے میرج کو. چاروں کے ساتھ رہیے, 5 کے ساتھ رہیے, تو میری وہ شادیاں تو نہیں گنی جائیں گی نا. قانون صرف ایک کرے گا جو آپ رجسٹر کرائیں گے. That is exactly what my point is. آپ کے قانون میں جو آپ کا پینل کوڈ ہے نا, جو کرمنل آپ کا جو پینل کوڈ ہے, اس کے سیکشن 293 میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جرم ہے, اس کی سزا ملے گی. جی پولیگمی بالکل جرم ہے, سزا ملے گی. ایون مسلم کمیونٹیز میں جو شادیاں کی وہاں پہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انویلڈ ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے. آپ گرل فرینڈ رکھ لیں, کوئی قانون کو پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی, میں تھوڑا سا اگر قانون کے بارے میں اگر آپ سے تھوڑی سی گہرائی میں بات کرتا ہوں نا, تو وہ اس لیے کہ میں ایکچولی لو لیکچرر بھی ہوں, میں پروفیشنلی میں
ایٹ لیسٹ میری جو ایکڈیمک کوالیفیکیشن ہے وہ لائر کی ہے, میں قانون میں نے پڑھا بھی ہے, میں نے پڑھایا بھی ہے, اور آپ کا جو کینیڈا کا جو سسٹم ہے نا جہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے, ایکچولی میں وہی پڑھاتا رہا ہوں جو کہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس پہ بیسڈ ہے. میں یونیورسٹی بیڈفورڈ میں یہ پڑھاتا رہتا ہوں, وہ تو کامن ویلتھ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے نا, آسٹریلیا. اسی لیے نہیں وہ جو یورپین کنونشن ہے اس کا کامن ویلتھ سے تعلق نہیں ہے, وہ صرف یورپین لمیٹڈ ہے, لیکن وہ مین ڈاکومنٹ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میکنزم میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, جو کہ اس کے ٹریٹی میکنزم میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, اور دنیا میں جو اراؤنڈ آئی تھنک اب 6 سسٹمز ہیں وہ 6 میں ریفلیکٹ اسی کی اسپرٹ ہوتی ہے, ایون ورڈز بھی بڑے ملتے جلتے ہیں, وہ مین ڈاکومنٹ ہے. تو میں اس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, میں اس کا ٹیچر بھی رہا ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے اس پہ کہاں کہاں پہ فلوز ہیں. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ایبسلوٹ ہے یا ریلیٹیو ہے, کیونکہ ہم اس کو ایبسلوٹ نہیں کہہ سکتے. انفیکٹ آپ کے تو اس ڈاکومنٹ میں لکھا بھی ہے, کلیئر لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ جس چارٹر کا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے. ہماری مرضی ہے کب آپ سے رائٹس چھین سکتے ہیں, ہماری مرضی ہے کب آپ کو رائٹ دیں گے, کب آپ کو رائٹ نہیں دیں گے. کوالیفائڈس کی علیحدہ کیٹیگری ہے, ریسٹرکٹڈ کی علیحدہ کیٹیگری ہے, ایبسلوٹ تو اس میں ہے ہی نہیں سرے سے. اس لیے یہ کوئی آپ کا یہ اگر ایک لکھی ہوئی چیز ہے, میں اس لیے کہتا تھا کہ یہ ایک سوسائٹی مطلب ایک امپریکٹیکل چیز ہے, سوسائٹی میں یہ اپلیکیبل ہے ہی نہیں سرے سے. اس لیے میں نے آپ سے جب بھی ووٹ کا پوچھا, شادی کا پوچھا, پولیگمی کا بھی, آپ نے ہر ایک چیز کا بتایا ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, بیکاز اٹس سمپلی ناٹ پریکٹیکل. انسانی سوسائٹی چل نہیں سکتی. اگر پریکٹیکل نہیں ہے تو کئی سالوں سے جی جی یہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے, سوسائٹی چل رہی ہے, کبھی زیادہ کورٹ کیس بھی نہیں اس معاملے میں آئے. اسی لیے چل رہی ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, کیونکہ کئی سالوں سے 17 سال کی عمر کا بچہ ووٹ نہیں دے پا رہا. کئی سالوں سے جو شراب پینے کی لیگل ایج ہے اس سے کم عمر کا بچہ شراب نہیں پی رہا. آپ ایک دفعہ ایکول کر دیں کہ جو بھی انسان ہے, لیٹس ڈیفائن واٹ از ہیومن, رائٹ. اس پہ ایک علیحدہ سے ڈبیٹ ہے کہ ہیومن کیا ہوتا ہے. ہیومن بینگ کی ایک لیگل ڈیفینیشن ہوتی ہے, اسی وجہ سے کہ اس کے رائٹس کب سٹارٹ ہوتے ہیں, ایٹ دا پوائنٹ آف کنسیپشن سٹارٹ ہوتے ہیں یا آفٹر ہاؤ مینی ویکس انٹو پریگننسی سٹارٹ ہوتے ہیں. اس کی بھی ایک لیگل ڈیفینیشن مختلف کنٹریز میں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو ہیومن رائٹس ہیں, دا مومنٹ جب بچہ ایک پیدا ہو گیا ہے اور وہ اپنے اچھے برے کی تمیز کرنا سیکھ گیا ہے, رائٹس دے دیں, ووٹ کے رائٹس دے دیں, اس کو کوئی بھی رائٹس دے دیں, رائٹ, شادی کے دے دیں, شراب پینے کے دے دیں, پلیگمی کے دے دیں, کیونکہ سارے انسان. دا ویری فیکٹ کہ آپ نہیں دیتے, اس لیے یہ صرف ورڈنگ ہے, الفاظ ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی فنکشنل ہے, بیکاز آف دس ڈسکریمنیشن. نہیں, یہ تو آپ کو بتانا ہوگا نا کون سے کیس ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں ڈس فنکشنل ہے. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کی سوسائٹی فنکشنل ہے اس لیے کہ وہاں پہ ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے. اٹ ہیز ٹو بی دیئر, اس کے بغیر سوسائٹی کام نہیں کرتی ہے. تو یہ جو لکھا ہے نا کہ سارے انسان ایکول ہیں, اٹس ربش, یہ بکواس ہے. کوئی انسان ایکول, کسی دنیا کے سسٹم میں انسانوں کو ایکول نہیں مانا جاتا. ٹھیک ہے, ہم واپس جو ہے وی آر گوئنگ ان اے سرکل. تو آخر میں یہ کہنا, آخری میں آپ نے طالبان کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں میرے مطابق, اور بہت زیادہ ملحد اور ایتھیسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کا نظام ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ نزدیک ہے اسلام کے. آپ کا کیا کہنا؟ میں نے اس سسٹم کو اچھی طرح سے پڑھا نہیں ہے, بٹ اف دیٹ از دا کیس تو دیٹس فیسینیٹنگ. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ مسلمز ہیں, لیکن ویدر ان کا سسٹم ہے, آئی تھنک اٹس انفیئر کہ میں اس پہ کامنٹ کروں بغیر کسی ان کے سسٹم کو اسٹڈی کیے ہوئے. اوکے کیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ, گڈ ٹو ٹاک ٹو یو, ول ڈو اٹ اگین. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. آپ نیکسٹ ٹائم تشریف لائیں گے انشاءاللہ, پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو جی ابو شاکر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. کریکرز واٹ ہیپن دیئر. راک اسٹار صاحب آپ خود ہی آ گئے ہیں میرے خیال میں, پتہ نہیں کیسے آ گئے. میری آواز ہاں جی آ رہی ہے جناب, آ رہی ہے. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جناب, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیے جناب. سر میرا ایک کوشچن ہے, یہ جو مسلمان جو ہے اگر صرف کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی جیسے چاہے گزار سکتا ہے؟ نہیں, کلمہ پڑھ کے نہیں. جی نہیں. اور جو غیر مسلم ہے, آپ کے حساب سے غیر مسلم, میرے حساب سے کہ وہ وہی پریکٹس کر رہا ہے, یعنی کہ نماز اور آپ کی جو اللہ پہ وحدانیت اس کو نہیں پتا ہے وہ سب, لیکن وہ پورے ایکٹیویٹیز کر رہا ہے کہ اچھے کام کر رہا ہے, کائنڈ رہا ہے لوگوں سے, اخلاقی تمیز ہے اس کے پاس, سب کچھ ہے, نہ کوئی کسی ریلیجن میں فرق رکھتا ہے, وہ کچھ رکھتا ہے, سب کی ہیلپ کرتا ہے, گڈ نیچر ہے ایک دم. وہ جیسا کہ آپ کے قرآن اور حدیث میں لکھا ہے ویسا وہ
ऑटोमेटिकली अपने नेचर में उसके वो फॉलो कर रहा है, उसका क्या होगा? और वो जो मुसलमान जो कलमा पढ़ के भूल गया है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? जिस आदमी का आपने कहा, उसका क्या होना चाहिए जो आदमी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बोलिए। और दुनिया में उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी। नहीं, उसको तो मिल रही है दुनिया में इज्जत, रेस्पेक्ट, वो कमा रहा है ना इज्जत, और वो खुद अपने से कमा रहा है ना सर। मैं अगर गंदा काम करूंगा तो मुझे इज्जत थोड़ी मिलेगी, मैं कलमा पढ़ के गंदा काम करूंगा तो। मुझे से आप इसमें बहस क्यों कर रहे हैं? आपने मुझसे मेरा व्यू पूछा कि उसको क्या होना चाहिए, मैंने कहा उसको दुनिया में इज्जत मिलनी चाहिए। मैं अगर अच्छे आखिरत अच्छे की काम बात बोल रहा हूँ, मैं आपके हिसाब से आखिरत बोलेंगे। हाँ, जो अल्लाह ठीक है ताला का डॉक्टर साहब, कानून है हाँ, उसके तो मुताबिक पर आखिरत में मैं उसका क्या कोई बोल हिस्सा रहा नहीं। हूँ कि वो आपके कुरान और हदीस में लिखा हुआ क्या है कि उसको क्या मिलेगा आखिरत में, और इसको क्या मिलेगा जो कलमा पढ़ के हाँ, अपनी जिंदगी जी रहा है? क्या बोले तो बस मुसलमान हूँ, ईद के दिन याद आ रहा है, बस वो फ्राइडे के दिन याद आ रहा है उसको, मुसलमान है सो बस, और कुछ ठीक है नहीं, उसको बस अपनी जिंदगी जीना मुसलमान है, हराम के लिए हलाल की डॉक्टर पहचान साहब भाई नहीं है एक सेकंड, इसको। के लिए एक सेकंड जी जी, आप क्या मैं पहले एक पहले मिनट तो ये जरा बताइए। कंप्लीट कर लेने जी दीजिए जी शान पहले सर, एक नहीं मिनट नहीं में कंप्लीट कर लूंगा, फिर आप बोलिए, उसके बाद मैं सुनूंगा आप लोग डॉक्टर को। साहब पे माफी नहीं, चाहूंगा, मुझे क्लियर ये आपको करना रोकना है, होगा। आपका सवाल क्लियर समझ ये आ गया है, करना है सैम भाई को बात करने दें। जी जी, सैम भाई। क्लियर ये करना है कि आप एक मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? पहली तो मैं नॉन मुस्लिम हूँ। सनातनी है आप? नहीं, कोई सनातनी नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन अनप्रैक्टिस क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मेरे माँ ठीक है, बाप, वेरी गुड। जी मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, इस वास्ते मैं भी क्रिश्चियन हूँ, और मेरे दोस्त है, मैं बाप है भी मुसलमान है, हिंदू है, सब कुछ है, सनातनी है, सब कुछ है। वेरी गुड। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस यही आप सवाल दे दीजिए, यही जवाब दे दीजिए कि क्या होता है अगर कोई एक इंसान आपकी खुदा में नहीं मानता है पर एक अच्छे काम करता है, तो उसके साथ क्या होगा क्रिश्चियनिटी के मुताबिक? यार मुझे नहीं पता ये सब ना, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं तुम बोल दो, उसके बाद हम बोलोगे। आप लोग किस वास्ते बैठे हो भाई? मैं तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो आप मैं बोल रहा हूँ, चलो आपके हिसाब से तो हमारा जो भी है रिलीजन वो गलत है, तमाम रिलीजन सही है, फिर आपका सही है तो आप बताइए, मैं बोल रहा हूँ उसके साथ। देखिए, जब आपके कुरान और हदीस में सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो ये नहीं लिखा है कि थोड़ा सांस ले खाली लीजिए करना। मेरे भाई जी थोड़ा सर, सांस जी ले लीजिए। समझ गया, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए, आप जब एक रिलीजन से रिलेटेड होते हैं ना, आप अपने आप को एक रिलीजन से जोड़ते हैं, आप बोले कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हर रिलीजन का ये एक मैं बेसिक आपने पॉइंट क्या होता बोला, है। आप गौर से नहीं सुने शायद, फिर से दोहराओ आपको। मैं प्रैक्टिस करने वाला नहीं हूँ, मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, इस वास्ते मैं क्रिश्चियन हूँ, बस, और कुछ नहीं। रॉकस्टार आप सुनने आए हैं या सिर्फ बोलने आए हैं? क्योंकि हर 2 जुमले बाद आप टोक देते हैं, उनको बात तो करने दे प्यारे भाई। मैं एग्जैक्टली यही बात कहने लगा। आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, हमें स्क्रीन पर नजर आ रही है, मगर उसमें ब्रेक तो मारे। बहुत शुक्रिया जी सैम भाई। जी, देखिए, आप प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप एक क्रिश्चियन है, ये फर्क पड़ता है। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं, आपने भी यही सवाल किया कि एक मुस्लिम है, वो प्रैक्टिसिंग है या ना है, वो उसके ऊपर सवाल है आपका। तो आप भी वही है जो एक मुस्लिम को बताना चाह रहे हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पर ये आता है कि जो भी रिलीजन है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, वहां पर एक ये बेसिक रूल होता है कि आदमी अगर गॉड में, खुदा के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता है, पर वो एक अच्छा इंसान होता है, तो उसके साथ क्या होता है आखिरत में? तो ये एक एग्जाम्पल इस तरह से दिया जाता है कि एक एग्जाम्पल है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 10th का, और आप सारे सब्जेक्ट्स में 99 स्कोर किए और मैथमेटिक्स में 0 स्कोर किए, तो क्या आप क्लियर कर पाएंगे वो सब्जेक्ट, या फिर बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? नहीं। तो आपको देखिए, हर चीज आपको बैलेंस करता हुआ चलना पड़ेगा। आपको साइंस में भी अच्छे मार्क्स लाना, मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स लाना, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स लाना। तो रिलीजन का भी यही कॉन्सेप्ट रहता है कि, सुनिए, रिलीजन का भी यही कॉन्सेप्ट रहता है कि फेथ एंड डीड्स वॉक हैंड इन हैंड। आपको अच्छे कर्म भी करना चाहिए और गॉड में भी मानना चाहिए। आपको जिसने बनाया है, अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आप ये भी रिजेक्ट करना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट आप सीख के आए हैं, जो आप अच्छी तमीज, अखलाक, गुड डीड्स, वो कहाँ से सीखे? एक क्रिएटर ने ही सिखाया आपको, कहीं ना कहीं से। आपने खुद ही से तो नहीं सीखा होगा माँ के पेट से कि भाई इसको अच्छा ट्रीट करना चाहिए, गरीब को खाना खिलाना चाहिए, नहीं सीखा है। आपने वो किताब से ही सीखा है, जो गॉड का एक मैनुअल है। तो अगर आप गॉड को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वॉक हैंड इन हैंड भाई। सर मैं बोलूं? जबरदस्त आंसर जी। हाँ सर, मैं क्रिएटर से कभी इनकार नहीं कर रहा हूँ,
چاہے میں ہندو سے سیکھوں، چاہے وہ مسلمان سے سیکھوں، چاہے وہ کرسچن سے سیکھوں، کوئی بھی چیز سے سیکھوں. چلیے آپ کے حساب سے چلیے کوئی مسلمان سے ہی سیکھ لیا میں اچھے چیزاں، کوئی بھی، یعنی میں میرے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. کئی میں دنیا ہے، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہو کر بھی اچھے کام نہیں کرتے، اچھے لوگ بھی ہیں کرسچن ہو